بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، ناظرین، آج ہمارا ملک جس کیفیت سے گزر رہا ہے، بلکہ پوری دنیا جس وبا کا شکار ہے، اسے کرونا وائرس کہتے ہیں۔ اس وائرس سے بچنے کے لیے ہمیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ضروری سمجھنا چاہیے، وہیں پہ جو ماہرین صحت احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ عام طور پہ ہمارے جو بھائی ماسک لگاتے ہیں یا بار بار ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں صابن سے بار بار، یا مصافحہ کرنے سے اجتناب برتتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا شاید اللہ پر یقین نہیں ہے، یہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے۔ تو ان خدشات اور ان اعتراضات کو رفع کرنے کے لیے میں کچھ باتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے ذہنوں میں، کچھ دوستوں کے ذہنوں میں جو بات ہے وہ کلیئر ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اور بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے۔ عن سعد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا سمعتم بالطاعون بارض فلا تدخلوها واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، جب کسی علاقے میں طاعون کے بارے میں تم سن لو تو اس علاقے میں نہ جاؤ، اور اگر کسی علاقے میں طاعون پھیل جائے تو وہاں سے نہ نکلو۔ یعنی جہاں پر طاعون ہے وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہے، اور صحت مند لوگوں نے اس علاقے میں جانا بھی نہیں ہے۔ اب اسی حدیث کے ضمن میں یا اس کو سامنے رکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کرنا اور گھروں میں محصور ہو جانا اور وقت ضرورت ہی گھر سے باہر نکلنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہی کہلائے گا۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ کچھ حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ لا عدوہ ولا طیرۃ ولا حامہ ولا سفرہ، کوئی برد متعدی نہیں ہوتی اور کوئی نحوست نہیں ہوتی، بدفعلی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو اس کا جواب بھی میرے کریم آقا کی تعلیمات اور حدیث میں ہی ملتا ہے۔ ایک بدو آئے حضور کی بارگاہ میں، عربی آئے، اور انہوں نے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک خارش زدہ اونٹ ہوتا ہے، وہ صحت مند اونٹوں میں آتا ہے تو سب کو بیمار کر دیتا ہے، سب کو خارش زدہ کر دیتا ہے۔ تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے والے کو کس نے خارش لگائی تھی۔ اب یہ بات فرمانے سے میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کی مراد یہ ہے کہ جب بھی کسی کو بیماری لگتی ہے تو اللہ ہی کے اذن سے لگتی ہے، کسی مریض سے اس وجہ سے نفرت نہ کی جائے کہ اسے بیماری لگ چکی ہے۔ ہاں، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے میرے کریم آقا کی تعلیمات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں بیمار اونٹ کو تندرست اونٹ کے پاس نہ لے کر جاؤ۔ اور دوسرے مقام پر بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ جذامی شخص سے، یہ بھی ایک متعدی مرض ہے، جذامی شخص سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ تو ظاہر ہے اب یہ احتیاطی تدابیر کی طرف ہی اشارہ فرمایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک ہے میرے کریم آقا علیہ تحیۃ و ثنا کی، جو میں اکثر عرض کرتا ہوں، آج بھی آپ کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دوست احباب جتنے بھی ہیں اپنے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچائیں کہ یہ جو احتیاطی تدابیر ماہرین نفسیات بتا رہے ہیں، ان پر عمل کرنا خلاف اسلام نہیں ہے، بلکہ ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اب آپ حدیث پاک ہے میرے کریم آقا کی، جسے ابو یعلا نے اور طبرانی نے اسے نقل کیا۔ اب وہ حدیث پاک یہ ہے کہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں، جب تم کسی جذامی یعنی کور زدہ مریض کے پاس جاؤ، اس سے بات چیت کرو، تو تمہارے اور اس کے درمیان ایک نیزے کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ آج میڈیکل سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ جب کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کے منہ سے لعاب نکلتا ہے، تھوک کے ذرات نکلتے ہیں جو مخاطب پر پڑ جاتے ہیں۔ تو جو بات کرنے والا، اس کے منہ سے جب وہ ذرات جائیں گے دوسرے کی طرف تو ظاہر ہے اس تک بیماری پہنچ جائے گی۔ تو اس سے بچانے کے لیے کہا گیا کہ تم ایک فاصلہ رکھ لو۔ آج اسی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینس رکھ لیں، آپ سلام کریں، السلام علیکم، جواب ملے گا وعلیکم السلام، آپ مصافحہ نہ کریں۔ یہ چند دن کے لیے آپ احتیاط برت لیں۔ اللہ تعالیٰ اس وبا سے ہمارے ملک کو محفوظ رکھے، میرے وطن کو محفوظ رکھے، پوری امت مسلمہ کو محفوظ رکھے، پورے عالم انسانیت کو اللہ محفوظ رکھے۔ جب یہ وبا ہماری اس دنیا سے ختم ہو جائے گی، اس کے بعد یہ مصافحہ کرنا انشاءاللہ یہ ثواب بھی لیں گے، معانقہ کرنا یہ سنت ہے، اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ لیکن آج اس بات پر عمل کرنا ضروری ہے کہ ہم چند دن کے لیے مصافحے سے اجتناب برت لیں، ہم سلام کریں، اور اس نیت سے ہم سلام کریں زبان سے، اور مصافحہ نہ کریں کہ تاکہ ہم جو احتیاطی تدابیر جو ہے ان پر عمل کر رہے ہیں تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن، ہمارا علاقہ اس بیماری سے محفوظ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا تھا، قبیلہ
ثقیف کا وفد آیا تھا، اس وفد میں ایک ایسا شخص تھا جسے جذام تھا، کوڑ تھا، تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیعت کے لیے آئے تھے، تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو یہ پیغام بھجوایا کہ تم نے شہر میں نہیں آنا، اور حضور کا پیغام بھجوایا گیا، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری بیعت لے لی ہے، تم وہیں سے لوٹ جاؤ۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں سوشل ڈسٹنس رکھنا ہوگا، اگر مریض ہے تو اسے صحت مند لوگوں میں نہیں جانا چاہیے۔ نماز اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو نماز باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں، سنتیں اور نوافل گھر سے ادا کر کے آئیں، نماز باجماعت ادا کریں، اس کے بعد آپ لوگوں سے السلام علیکم کہتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو جائیں، اگر کوئی سلام کرتا ہے تو سلام کا آپ جواب دیں، لیکن مصافحہ کرنے سے اجتناب برتیں، گھر میں واپس پہنچ کر سنتیں اور نوافل ادا کر لیں۔ تو ویسے بھی سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ سنتیں اور نوافل گھر میں ادا کریں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی گھروں میں نماز ادا کیا کرو۔ تو فرض نماز کے لیے آپ باجماعت نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جائیں، اور جب آپ سنتیں اور نوافل ادا کرتے ہیں تو یہ گھر میں ادا کریں۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پاک کثرت سے پڑھیں، آپ جو قرآن پاک بچوں کو پڑھائیں، گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کو تلاوت کی عادت ڈالیں۔ تو یہ دن اللہ رب العزت سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کے ہیں۔ اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر یا گھر کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر آپ دن میں کسی بھی وقت اذانیں پڑھیں بلند آواز کے ساتھ، اس سے وبائیں دور ہو جاتی ہیں، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ اور یہ جو شریعت مطہرہ کا حکم ہے کہ یہ جو بیماریاں جن کو متعدی سمجھا جاتا ہے، شریعت ان کا انکار نہیں کرتی، بلکہ عقیدے کی درستگی کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اصل معاملہ جو ہے، اصل چیز وہ اللہ کی مشیت کو سمجھنا ہے۔ وہ یہ کہ کوئی بیماری بذات خود متعدی نہیں ہے، بیماری کسی کو لگتی ہے تو اللہ کے حکم سے لگتی ہے، تو ہمیں احتیاط بھی کرنا ہوگا۔ اور جو ماہرین صحت احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں کہ آپ بار بار ہاتھ دھوئیں اور صابن کے ساتھ ہاتھ دھوئیں، اسلام ہمیں طہارت کا حکم دیتا ہے، الطہور نصف الایمان، اور پھر 5 وقت مومن مسلم وضو کرتا ہے، تو آپ اہتمام کے ساتھ وضو کریں، اور اہتمام کے ساتھ آپ جو ہے نا صابن کے ساتھ ہاتھوں کو دھوئیں۔ جب گھر سے باہر جائیں تو آپ ہاتھ دھو کر جائیں، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں۔ اور یہ احتیاطی تدابیر آپ کے لیے، آپ کے گھر کے لیے، آپ کے معاشرے کے لیے، آپ کے محلے کے لیے، آپ کے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے یہ انشاءاللہ سود مند ثابت ہوں گی۔ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ آپ آغاز کریں، اپنی ذات سے آغاز کریں، اور ہم بھی شروع کر چکے ہیں احتیاط کرنا، آپ بھی کریں، تاکہ ہمارا ملک، ہمارا وطن اس وبا سے محفوظ رہ سکے، اور اس وبا سے جو جان کی بازی ہار چکے ہیں، اللہ ان مومن مسلمان ہمارے بھائیوں کی بھی مغفرت کامل فرمائے۔ آمین ثم آمین۔